عمران بھائی، مرزا انجینئر وہ شخص ہے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے، منافق آدمی۔ اس کے اپنے بیان موجود ہیں کہ ایک ہی روایت ہے المعجم الکبیر طبرانی میں جس میں ہے کہ اللہ کے نبی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، وہ بھی ضعیف ہے، اور وہ روایت آج بھی مرزا کے نزدیک ضعیف ہے، اور روایت وہ واقع بھی حقیقتاً بھی ضعیف ہے، اس کے اندر ایک ضعیف راوی آج بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ضعیف راوی نکل گیا اور اس کے اندر ثقہ آ گیا ہے، وہ کتاب کے اندر ویسی ہی روایت موجود ہے، مرزا کے نزدیک بھی ضعیف ہے، وہ روایت حقیقتاً ضعیف ہے، بلا شبہ ضعیف ہے۔ باقی رہی بات، اس نے کہا سنن نبی داؤد میں ایک روایت ہے بھئی ہاتھ چھوڑ کر کیا کہتے ہیں کہ جس میں ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ ہر ہڈی اپنے مقام پر آ جاتی، یہ روایت پہ تحریف ہے میرے بھائی۔ جیسے علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کے بارے میں فرمایا تھا کلمات حق نورید بہ الباطل، کلمہ ان کا حق ہے، یعنی جو بات وہ کر رہے ہیں، جو جملہ ہے وہ حق ہے، اور وہ خوارج کا جملہ کیا تھا؟ ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا تھا نا کہ حکم تو صرف اللہ کا ہی ہے، وہ تو اپنی جگہ قرآن تو حق ہی تھا، لیکن جو وہ اسے مراد اورید بہ الباطل، جو اسے مراد نہیں کر رہے تھے وہ باطل ہے۔ مرزا انجینئر جو روایت سنن نبی داؤد کی بیان کر رہا ہے، بھائی روایت تو اپنی جگہ حق ہے لیکن مراد باطل ہے، اس روایت سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھلا کہاں ثابت ہوتا ہے؟ ہر ہڈی اپنے مقام پر آ جاتی ہے، اگر اسے ہاتھ چھوڑنا ثابت ہوتا ہے تو اسی روایت میں سجدے اور تشہد میں بھی آپ کو الفاظ مل جائیں گے کہ ہر ہڈی اپنے مقام پر آ جاتی ہے، تو بھلا وہاں بھی ہاتھ چھوڑنا مراد ہے، جبکہ وہاں تو ہاتھ رانوں پہ رکھے جاتے ہیں، چھوڑے نہیں جاتے۔ تو یہ جاہل ہے، بے وقوف ہے، خوارج کی طرح، گمراہ لوگوں کی طرح، روافض کی طرح جیسا ہمیشہ یہ کرتا ہے۔ تو روافض کی تائید میں اس نے یہ جرم کیا ہے کہ بھئی یہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی ثابت نہیں، بالکل ثابت نہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت کی غلط تفسیر کی ہے، اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں، اور اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی ایک روایت ثابت نہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے کہ وہاں ہاتھ جو ہے وہ چھوڑ کر نماز پڑھنا سنت، بھئی سنت کیسے ہو گیا؟ آپ کو مصنف ابن ابی شیبہ میں اس صفحے پر، ارسال الیدین کے صفحہ پر، کوئی ایک روایت بھی اللہ کے نبی کی نہیں ملے گی جس میں اللہ کے نبی سے یہ ہو کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا۔ کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر ارسال کرتے تھے، نماز میں ہاتھ چھوڑتے تھے، ہم کہتے ہیں نماز میں ہاتھ تو ہم بھی چھوڑتے ہیں، رکوع کے بعد ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ عبداللہ بن زبیر نماز میں ہاتھ چھوڑتے تو ہم بھی چھوڑتے ہیں رکوع کے بعد، یہ کہاں لکھا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ شروع نماز میں ہی ہاتھ نہیں باندھتے تھے، وہ پوری نماز میں ہاتھ چھوڑ کے رکھتے تھے، یہ تو اس روایت میں بھی نہیں لکھا ہو۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی عمل جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر سے ثابت ہوگا، اس کو سنت کہیں گے، وہ اللہ کے نبی کی سنت بن جائے گا۔ سنت کیسے بن گیا؟ اگر عبداللہ بن زبیر سے ثابت بھی ہوتا پوری نماز میں ہاتھ چھوڑتے تھے تو سنت کیسے بن گیا؟ سنت تو اللہ کے نبی کا عمل ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس میں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ صحیح بخاری میں سہل بن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں۔ بھئی لوگوں کو تو حکم ہاتھ باندھنے کا دیا جا رہا ہے، تو ہاتھ چھوڑنا سنت کیسے ہو گیا؟ لوگوں کو حکم کون دے گا؟ اہل ایمان کو اللہ کا رسول ہی حکم دے گا اللہ کی وحی سے۔ اور پھر ایک صحیح روایت بھی موجود ہے، تمام نبیوں کو اللہ نے نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم دیا۔ انشاءاللہ آپ کو پی ڈی ایف بھیجتے ہیں نماز میں ہاتھ باندھنے کے حوالے سے، یہ سارے دلائل اس میں موجود ہیں باحوالہ۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے بائیں ہاتھ اوپر رکھا تھا، دایاں نیچے، نبی علیہ السلام نے ان کا دایاں ہاتھ اوپر کر دیا اور بائیں نیچے کر دیا۔ صحابہ کا طریقہ یہی تھا، اللہ کے نبی کا طریقہ بھی یہی تھا۔ کسی ایک صحابی سے نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا ثابت نہیں ہے، یہ ہمارا چیلنج ہے۔ اسی طریقے سے کسی ایک تابعی سے بھی کسی نبی علیہ السلام کی مرفوع، کسی نبی علیہ السلام کی مرفوع حدیث اور کسی صحابی سے ثابت نہیں بھائی نماز میں ہاتھ چھوڑنا، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، ارسال الیدین پوری نماز میں شروع سے ہی ہاتھ چھوڑ دینا، یہ ثابت نہیں۔ اور پھر بڑی مزے کی بات ہے، کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر، ہم کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر سے تو پوری نماز میں ہاتھ چھوڑنا ثابت نہیں بھائی، نماز میں ہاتھ چھوڑتے تو ہم بھی چھوڑتے ہیں، ہمارا رکوع کے بعد چھوڑتے ہیں نا۔ ہاں عبداللہ بن زبیر سے ایک روایت ملتی ہے وہ نماز میں پانی پی لیا کرتے تھے، ان کو بولیں آپ بھی پیئے۔ بھئی اگر کسی صحابی کا کوئی اجتہاد کسی معاملے میں ہے، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تطبیق کرتے تھے، تطبیق کا معنی یہ ہے کہ رکوع کے اندر اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے، وہ پہلے کا جو حکم تھا اللہ کے نبی کا، پہلے کا جو عمل تھا، یعنی گھٹنوں کے درمیان میں اپنی انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کے گھٹنوں کے درمیان میں رکھتے تھے رکوع میں، وہ تطبیق تو ایسے کرتے تھے۔ اس کا منسوخ ہونا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علم میں نہیں آ سکا تو وہ تطبیق کرتے رہے۔ تو ان کو کہیں عمل تو اور صحابہ کے بھی ہے نا، تو وہ کیوں نہیں لینے؟ اور صحابہ کے عمل کو سنت کیوں نہیں بناتے ہو؟ یہاں دجل و فریب اور دھوکے سے کہتے ہو کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ارسال کرتے تھے، پوری نماز میں ہاتھ چھوڑتے تھے، کہاں لکھا پوری نماز میں ہاتھ چھوڑتے تھے؟